یہ دورہ یہ سمجھے کہ بنیادی طور پر جاپانی معاشرہ، جاپانی کلچر اور جیپنیز ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ اس پر مشتمل ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ آپ سمجھیں کہ تعلیمی دورہ تھا۔ تفریح تو خیر تعلیم کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے۔ ہم کو کچھ منتخب لوگوں کو طے کر کے لے گئے تھے جاپان کے تعلیمی جو اداروں کے مشاہدے کے لیے، اور اس میں آپ سمجھیے کہ اسکول ایجوکیشن ہمارا فوکس تھا، اگرچہ ہم اس میں یونیورسٹی کے اندر بھی گئے، کالج میں بھی گئے، تو ہم نے گروپ ترتیب دیا، اور اس سے یہ بہت عرصے سے زیر غور تھا کہ جاپان بہرحال جو ہے کہ دنیا میں تعلیم کے اعتبار سے چوٹی کے ممالک میں آتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنی ایک منتخب افراد کے گروپ کو لے کے جائیں، وہ مختلف تعلیمی اداروں کو مختلف درجوں پہ جا کر مشاہدہ کرے۔ تو یہ وہ مقصد تھا کہ جس کے لیے ہم تقریباً 15 افراد پر مشتمل افراد کا 10 دن تک کا یہ دورہ تھا۔ اس لحاظ سے یہ منفرد تھا کہ اس سے پہلے بھی میں خود تو ذاتی طور پر ایک دفعہ جاپان گیا، لیکن وہ سارا دورہ پاکستانیوں کے ساتھ انٹریکشن تھا۔ یہ دورہ یہ سمجھے کہ بنیادی طور پر جاپانی معاشرہ، جاپانی کلچر اور جیپنیز ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ اس پر مشتمل تھا۔ تو ہم نے طے کیا تھا کہ ہم کنڈر گارٹن یعنی پری پرائمری سے لے کر اور یونیورسٹی تک یا کم از کم ہائر ایجوکیشن تک ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم یہ دیکھیں کہ آخر جاپان کے معاشرے کو اس کے تعلیمی نظام کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ یہ بات آپ نے شاید سنی ہو کہ جب جو ایٹم بم کے تجربے کے بعد جو ہلاکت خیزی ہوئی اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے جیپنیز لیڈرشپ کے، تو انہوں نے 2 چیزوں پر کہا تھا کہ ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ان کا تھا کہ باقی آپ جو کرنا چاہیں کریں، اور ان میں سے ایک جیپنیز کلچر اور دوسرا جیپنیز ایجوکیشن۔ تو تعلیم اور ایجوکیشن، اب یہ بات ہم نے کئی دفعہ سنی کہ یعنی 50 سال نہیں بلکہ تو خیر آپ 80 سال ہو گئے، 80 سال سے بھی زیادہ پہلے اس وقت ان کی لیڈرشپ کے اندر یہ ویژن موجود تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یعنی جو ہے کہ دنیا کا واحد تجربہ ایٹم بم کا اس سرزمین پہ ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کہ بہت خوفناکی، لیکن اس وقت بھی ان کے یعنی اعصاب اتنے مضبوط تھے اور ان کی پرائرٹیز اتنی واضح تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے کلچر اور اپنی تعلیم کو کسی دوسرے ملک کے ہاتھ نہیں دیں گے۔ اور ہمارا مسئلہ پاکستان میں یہی ہے کہ ہم جو ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ 75 سال ہمارے گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اپنا تعلیمی نظام ترتیب نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاس ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہوتی، تو جو ممکن ہو سکتا ہے، میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں، سفر کے دوران بھی ہم موازنہ کرتے رہے جیپنیز سوسائٹی کا اپنی سوسائٹی کے ساتھ، تو بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی 2 معاشروں کو اور 2 تہذیبوں کو آپ جو ہے کہ ریپلیکا نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے کہا کہ کچھ نہ کچھ انٹروینشن ہو سکتی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ایک چیز تھی کہ جو زبان کے اوپر اعتماد، اب یہ ہم پر ہے کہ ہمیں پورا اس کے لیے پوری ہمیں کمپیئر بنانے کی ضرورت ہے کہ جیپنیز نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی جاپان کو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ ہماری حیرت انگیز بات تھی کہ دنیا کی دوسری تیسری بڑی معیشت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی زبان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ مثال طور پر یہ ہم نے لمحے کہ دوسری چیز ہم نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمبلنس یعنی انکساری، کہ جو ہمارے دین کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر کی کیا خوبصورت بات ہوگی کہ اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ اٹھا، مسکینوں کی رحمت فرما۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جیپنیز جتنے بھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جتنے بھی زیادہ وہ اعلیٰ مراتب پر پہنچ جائے، لیکن ان کے اندر ایک عاجزی، ایک انکساری، ہمبلنس۔ یہ تو میں نے بھی آپ کو صرف 2 چیزیں کی ہیں، تو گویا ایسی چیز مثلا ایک چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے، مثلا یہ کہ وہاں بچوں کو عملی زندگی کے لیے اسکول میں تیار کیا جاتا ہے، بلکہ پرائمری میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس پر پورا معاشرہ متفق ہے۔
یعنی وہاں تعلیم کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ حکومت کچھ چاہتی ہے، والدین کچھ چاہتے ہیں، ماہرین تعلیم کچھ چاہتے ہیں اور سوشل ریفارمر کچھ چاہتے ہیں. ہمارے یہاں تو اس وقت پرابلم یہی ہے نا کہ ہمارا کوئی ایکو سسٹم موجود نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی پیج پر ہوں. ہمارے یہاں ایلیٹ سسٹم آف ایجوکیشن بھی ہے، ہمارے یہاں کنٹمپریری ایجوکیشن، مذہبی ایجوکیشن موجود ہے، لیکن انہوں نے طے کر دیا کہ ہمیں اپنے طالب علم سے ہی مطلوب ہے. تو یہ وہ چیزیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کہ ہم اپنے اپنے نظام میں اس کو لا سکتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اس میں ہم نے بنیادی طور پر ہم ایک سانو سٹی ہے کہ جو بمشکل آپ سمجھیے کہ 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ٹوکیو سے، یعنی ٹوکیو کا سبرز بنتا ہے. تو سانو سٹی کے میئر کی دعوت پر ہم گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم ایک قسم کے سرکاری مہمان بھی تھے کہ ان کی انویٹیشن آئی تھی تو ہم سب لوگ یہاں سے ہمارا ویزا لگا. اس کے بعد انہوں نے پوری طرح ہمیں جو پروٹوکول دیا. دیکھیے یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے جب یہ محسوس کیا، اچھا انہیں پتہ لگا تھا یہ پاکستانی اساتذہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں ٹیچر کا کتنی عزت ہے. کہ ٹیچر کی عزت کسی بھی لحاظ سے وہاں کسی ٹاپ لیول کے بیوروکریٹ سے کم نہیں ہے. تو انہوں نے جب ہم پہلا ریسیپشن دیا انہوں نے اپنے آفس میں، میئر آفس میں، تو اس میں انہوں نے اپنے ٹورزم کے ڈائریکٹر اور اپنے ایجوکیشن کے ڈائریکٹر دونوں کو بلایا ہوا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارا کلچر، تہذیب، ہمارا ملک اور شہر دیکھنے آئے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ انہوں نے تو گویا آغاز یہاں سے. اچھا سانو سٹی کے اوپر خاص بات ہے کہ سانو سٹی انٹرنیشنل کرکٹ کا شہر ہے، یعنی وہاں انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم موجود ہے. اور وہاں اب جو ہے کہ بہت زیادہ یہ پائی جاتی ہے. تو ہمیں باقاعدہ کا آسٹریلین ایڈوائزر ملا کہ جو انہوں نے وہاں سے بلایا ہوا تھا اپنی کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے، اور وہ ہمارے کسی بھی اسٹیڈیم سے کم نہیں تھا. تو گویا اس وقت جو ہے کہ وہاں ہم نے یہ بھی بتایا جب ہم نے یہ کہا کہ دائر الحکم جو ہے وہ اسکول لیگ کا چیمپئن بھی رہا ہے، اس سال وہ ہم رنر اپ رہے ہیں تو ان کو خوشی ہوئی ہے. تو گویا آپ سمجھیں کہ وہاں گئے. پھر ہم کنڈر گارٹن، پرائمری اسکول، اچھا وہاں جو ایجوکیشن ہے وہ 6 سال، پھر 3 سال، پھر 3 سال، یعنی یہ جو لازمی ایجوکیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کمپلسری، ان کا یہ ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ 6 سال کی عمر میں ان کا اسکول شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جونیئر ہائی اسکول، پھر سینئر ہائی اسکول، 3 سال. یعنی آپ سمجھیے کہ 6 اور 3 9 اور 3 12، یہ 12 سال کی کمپلسری ایجوکیشن ہے کہ جو اس کو اسکول ایجوکیشن کہتے ہیں. تو ہم جو ہے کہ یونیورسٹی کالج میں بھی گئے، اچھا پرائیویٹ اسکول میں بھی گئے، گورنمنٹ اسکول کے اندر بھی گئے. اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری یہ ساری کلوزنگ ہماری پھر جا کر ہوئی پاکستانی ایمبیسی کہ ٹوکیو کے اندر جو پاکستانی ایمبیسڈر ہیں اس وقت، تو ان کے ساتھ جو ہے کہ ہماری کلوزنگ ہوئی کہ جس میں وہ جیپنی آرگنائزیشن کی جو ہماری ہوسٹ تھی، ایون جو ہے کہ اس کا سانو سٹی کے میئر آفس کا نمائندہ اور ایمبیسڈر آف پاکستان جو ہمارے تھے، تو انہوں نے مل کر جو ہے اس کو کلوز کیا. جیسے جانتے خوش ہوں گے کہ اس وقت پروفیسر کاواموتو یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. ایک میٹنگ یعنی ہم سائڈ لائن میں اور باقی کام بھی ہم نے کیا. وہاں جاپان اسلامک ٹرسٹ ان کے دفتر میں گیا، وہ جو کام کر رہے ہیں ریلیف کا اور حلال سرٹیفکیشن کا، ایون وہ پوری آرگنائزیشن ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن کا، ان سے ملے. جیپنیز نو مسلموں کی ایک تنظیم ہے، ان کے جو ہے کہ احمد مائنو صاحب کہ جو بہت ہی ویل ورسڈ ہیں، ویل کوٹڈ ہیں عربی کے اندر، انگریزی کے اندر، جیپنیز کے اندر، جاپان مسلم ایسوسیشن، ان سے ملے. وہ ایک علیحدہ ہماری ٹیم ہے جس میں جاننے کی کوشش کی. پروفیسر کاواموتو یہ الخدمت فاؤنڈیشن جاپان کے صدر ہیں، چیئرمین ہیں. تو یہ اپنے یونیورسٹی کے کچھ اساتذہ کے ساتھ ہمیں ملے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ 5 مرتبہ جاپان کے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئیں گے، اور ایک خاتون ہمیں ملی جو ان کے ساتھ تھی، وہ 11 مرتبہ پاکستان آ چکی اور وہ اسٹوڈنٹس کو لے کر آتی ہیں. تو گویا یہ ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جس میں آگے آنے کے متعلق جب میں نے جاننے کی کوشش کی کہ جاپان تو بہت ترقی یافتہ ہے اور بہت اس میں سارے، تو وہ پاکستان کیوں آئے گا؟ تو ایک دوسرے بہت اچھا آئیڈیا ہے. اس لیے کہ جاپانی کو پہاڑوں سے بہت ملتا ہے. یعنی فیوجی جو ہے جو بہت مشہور ہے وہ ان کا دیوتا ہے، یعنی اس نام کا دیوتا بھی ان کی، یعنی اس نام کے مندر بھی ان کے ہے. تو میں نے کہا جی کہ ہمارے یہاں دنیا کی 10 بڑی چوٹی میں سے 6-7 چوٹی ہمارے پاکستان کے اندر. اور مجھے ایک دم ریکال ہوا کہ میں جب دیوسائی گیا ہوا تھا، جو ہمارا پلین ہے سب سے اونچائی پر اسکردو سے اوپر، تو ہمیں وہاں جیپنیز ٹورسٹ ملے، ہائیکر ملے. اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ چیز ہے. ایک تو بدھ مت بھی چونکہ جیپنیز میں ہے تو اس کی بھی وہ ریگارڈ کرتے ہیں، ایسے ریلیجس ٹورزم بھی پاکستان کے اندر ہے. یہ بھی چیزیں موجود ہیں. تو گویا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ سوشل ورک بھی ہے، نیٹ ورکنگ بھی ہے، سیاحت بھی ہے، ریلیجس ٹورزم بھی ہے. یہ چیزیں جو مل کر سکتے ہیں. جو ایک بہرحال ایک لیڈنگ ایجوکیشن ہے، ایک افورڈیبل جسے کہتے ہیں کہ اس میں مڈل کلاس کے لیے
تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر 1-2 سال بعد ہم اپنے ان لوگوں کو لے کر جائیں کہ جو اس نظام کو چلانے والے. اس سے پہلے ہم سری لنکا گئے ہیں, اس سے پہلے ہم ترکی گئے, اس سے پہلے ہم ملائیشیا گئے. تو ظاہر ہم نے اس کو ایک ہم لرننگ بناتے ہیں کہ ظاہر آپ نے جب کہیں جانا ہے تو اگر ایجوکیشن کے لوگ جائیں تو وہ سیر و تفریح کے ساتھ ساتھ وہ جاننے کی کوشش کریں کہ معاشرے کیسے اٹھتے ہیں. اور سری لنکا غریب ملک ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے جو ہے کچھ حوالے سے ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن, یعنی وہاں 90-95% لٹریسی ریٹ ہے. ایک وہ ملک کہ جہاں انسرجنسی رہی, جہاں تامل ٹائیگر نام کی تنظیم رہی, اور لیکن ہم نے وہاں جا کر دیکھا کہ بہرحال انہوں نے جو ہے کہ بہتری کی ہے. اسی طریقے سے ملائیشیا آپ جانتے ہیں کہ ہائی ٹیک کے حوالے سے بھی اور باقی چیزوں کے حوالے سے ترکی ایمرج کر رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو لے جائیں. اور خود یہاں جاپان میں جو ہمارے پارٹنر ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس طرح کے اسٹوڈنٹس کا اور اساتذہ کا وفد جو ہے کہ اب یہ سال میں 2-3 مرتبہ ہم اس کو ارینج کر سکتے ہیں آفیشیلی. تو ہم یہ گویا کہ اس میں صرف دائرہ محدود نہیں ہے, اور بھی جو لوگ جانے کے خواہش مند ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے کہ ہم ان چیزوں کو, اس طرح کی ایکسپیڈیشن کو آگے بڑھائیں. جاپان کے اس 10 سفر کے اندر جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کہا جاتا ہے لفظ ٹیک ہوم, کہ آپ کیا چیز گھر لے کر آئے ہیں. تو ہم نے دیکھا ایک تو یہ کہ انہیں اپنی تہذیب, اپنے کلچر کے اوپر ایک اعتماد, مثلا زبان کے حوالے سے میں نے بات کی ہے, اسی طریقے سے سادگی, ان میں ہمبلنس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں, سادگی, ہارڈ ورک, انکساری کی میں نے بات کی ہے, وقت کی پابندی میں نے بات کی ہے. گویا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کے اس طرح ایکویلٹی کہ سب کو جو ہے نا کہ ریگارڈ لیس کہ وہ کون سا ہے اس کو پوری طریقے سے عزت دینا, اس طرح احترام انسانیت. تو گویا یہ وہ چیزیں کہ جو ہمیں سمجھ, ڈسپلن کہ آپ کو, ایمانداری, یعنی ہمارے ساتھیوں کے جسے کہتے ہیں کہ فل آف منی, جو ان کے جسے کہتے ہیں کہ والیٹ, جو ان کے پرس ہیں, وہ جو ہے کہ یعنی بڑے شاپنگ سینٹرز کے اندر رہ گئے تھے, لیکن چند گھنٹوں کے بعد جو کہ آسانی سے مل گئی. حتیٰ کہ جہاز کے اندر جو ہے کہ ہمارا آئی فون رہ گیا تھا, وہ ہمیں بڑی آسانی سے ریکور ہو گیا. ہم نے کہا کہ یار رہ گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم معلوم کر لیتے ہیں, اور تھوڑی دیر بعد ان کا فون آ گیا کہ اپنا جا کر وصول کر لیں, اور ویسے ہی وہ بالکل مل گیا. یعنی حتیٰ کہ ایک سیٹ کے اوپر چنگم کا پیکٹ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا, جب ہم وہ جسے کہتے ہیں کہ سب وے جو ہے انڈر گراؤنڈ ٹرین ہے, ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اٹھا کر جو ہے کہ ٹرین کے ڈرائیور کو دیا گیا. یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں, نو ورتھ. لیکن یہ دیکھیں وہ نہیں کہ یہ میری چیز نہیں ہے, جب میری چیز نے سے میرا تعلق نہیں ہے تو ہم میں سے تو کوئی اس کو استعمال کر لے, لیکن انہوں نے وہ ٹرین کے ڈرائیور کو دے دیا کہ یہ کوئی بھول گیا ہے, تو اس نے ادارے کہ, تو کہنے مطلب ہے کہ یہ جو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو قومی زندگی میں آج اس کا بھی پتہ لگا کہ اس کا آغاز, اس کے بیج وہ اپنی پرائمری تعلیم میں ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ جو میں نے کہا نا ہارڈ ورک, وقت کی پابندی, اسی طریقے سے جو ہے کہ انکساری, ہمبلنس, اچھا نیشنل پرائڈ, جو ہے کہ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم یہ دیکھیں کہ ترجمان کے ذریعے ہم جو ہے کہ ہم اردو بول رہے ہیں یا انگریزی بول رہے ہیں, اور ترجمان اس کو جیپنیز کے اندر ترجمہ کر رہے ہیں. اچھا جیسی میٹنگ جو ہے اختتام کے قریب پہنچی تو پتہ لگا کہ وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں 3-4 تو انگریزی کے استاد تھے. انہوں نے اس پوری میٹنگ کے دوران ایک کالج میں, یہ سانو نہار یونیورسٹی تھی, اس کے اندر انہوں نے جو ہے کہ انگریزی کا ایک لفظ نہیں بولا. وہ حالانکہ وہ انگریزی میں ہم سے براہ راست کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ پرائرٹی ہماری جو ہے کہ وہ وہی ہے. اور مجھے یاد آیا کہ موزے تنگ کو بہت اچھی انگریزی آتی تھی, اور جب انٹرویو جو ہے کہ ایک بندہ لیتا رہا تو ترجمان کے ذریعے وہ انٹرویو دیتے رہے, اور اس کے بعد آخر میں جب وہ ختم ہوا تو اس نے انگریزی میں 2-4 حال احوال پوچھ لیے. تو نے کہا سر آپ کو تو انگریزی آتی تھی تو آپ انگریزی میں انٹرویو کرتے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, اس نے کہا کہ چین گونگا نہیں ہے. تو کہنے مطلب ہے جو زندہ قومیں ہیں اور ایسی ہیں تو وہ ان کو اپنے کلچر, اپنی تہذیب, اپنی زبان, اپنے لباس کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. یہ وہ چیزیں کہ جو ہم نے سیکھی ہیں ان کے تعلیمی نظام سے, ان کے معاشرے سے اور ان کے لوگوں سے. ہم اسکول, ایک گورنمنٹ اسکول گئے, ایک پرائیویٹ اسکول ہم نے دیکھا, یونیورسٹی گئے, مختلف سینئر اسکول کی طرف گئے. اچھا ان کے مطلب جو ڈسپلن کا یہ حال ہے کہ پلے گروپ, پری پرائمری یا گریڈ 3 تک وہاں پیرنٹس باؤنڈ ہے بچوں کو اسکول لانے میں. اس کے بعد سائیکل پہ وہ بچے آتے ہیں اور ان کو ویلکم کے لیے ٹیچرز اور پرنسپل ان کو ریسیو کرنے کے لیے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں بہت اچھی لگی. دوسرا جب ہم ادھر گئے تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے ہمیں مطلب پان کا ریسنٹلی ہمارا دورہ جو ہوا ہے اس میں اس پہ ہم نے باقاعدہ اپنے R&D کو بھی اور اپنے اکیڈمکس کو بھی اس چیز پہ کیا کہ ہم کیا کیا چیزیں
اپنے کریکلم کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہمارا کام جاری ہے.